بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 179۔ ترجمہ: وَلَقَدْ اور بلا شبہ، ذرأنا ہم نے پیدا کیا، لِجَہَنَّمَ جہنم کے لیے، کثیراً بہت زیادہ کو، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جنوں اور انسانوں میں سے لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی کیا علامت ہے؟ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب، ان کے لیے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں، ان کو کام میں نہیں لاتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کے لیے آنکھیں ہیں تو صحیح، لا یبصرون بہا، پر وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے لیے کان بھی ہیں، لا يسمعون بہا، وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ اولئک یہی لوگ تو ہیں، کالانعام چوپاؤں کی طرح ہیں وہ، بلکہ ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بلکہ ہم اضل، وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانوروں کو پھر بھی عقل ہے، وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں۔ کئی جانور آپ کو پتہ ہے وہ اپنے مالک سے بہت پیار کرتے ہیں، پر یہ ان میں سے بھی نہیں ہے۔ یہ جانور اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ جن لوگوں کی یہاں اللہ تعریف کر رہے ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ کیونکہ ان کے دل تو ہیں، پر وہ ان دلوں کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ نہیں کرتے، دل کا جھکاؤ اپنے رب سے نہیں رکھتے، وہ دلی طور پر ملان اللہ اور اس کے رسول اور قرآن سے نہیں رکھتے، وہ دلی طور پر مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ مجھے دل میں نہیں بساتے، میری بات کو دل میں لے کر ہی نہیں آتے۔ ان کے دلوں میں تو دنیا بستی ہے، ان کے دلوں میں تو دنیا کی محبت ہے، انہیں میری محبت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک اور بھی چیز ہے، سب کچھ ہے، آنکھیں بھی ہیں، آنکھیں ہیں، آتا ہے کہ بصیرت والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جن کے پاس بصیرت نہیں نہ ہوتی وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بصیرت کی آنکھیں ہوتی ہیں جو حق پہچانتی ہیں، آنکھیں تو سب کے پاس ہے نا، ہر دیکھنے والا بصیرت والا نہیں ہوتا۔ آتا ہے نا اللہ کے قرآن میں اللہ بصیر ہے، بصیرم بالعباد ہے، اللہ اپنے بندوں کو بصیرت سے دیکھتا ہے، ان کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اللہ نے ٹرسٹڈ کر رکھا ہے، چیک کر رکھا ہے کون سا بندہ کیسا اور اس کے اندر کتنی کی کوالٹی کیسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس وہ ٹرسٹڈ نہیں ہے جس سے یہ حق کو چیک کر پائے، ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے حق کو دیکھ سکے، ان کے پاس تو وہ آنکھیں، وہ دل ہے جن پہ اللہ نے موریں جڑ دی ہوئی ہیں۔ ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ان کے عذاب پر لگا کر نہ مہر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کان بھی ہیں پر وہ نہیں سنتے، حق نہیں سنتے، کتنا مرضی ان کو سمجھائے جاؤ، ان کے کان سے اندر گزرتا ہی نہیں، دل تک پہنچتا ہی نہیں۔ تینوں چیزیں ان کی نکارہ ہو گئی ہیں، حق کی باری آئی ہے نا، حق ان تین چیزوں سے اندر جاتا ہے۔ کون کون سی ہے؟ دل ہے، آنکھیں ہیں اور کان ہیں۔ جب ان تین چیزوں کا استعمال، جب ہم سنتے ہی نہیں حق کو تو کیسے ہمارے دل تک پہنچے گا؟ سنیں گے، پہلے بات ہے سنا نہیں نا تو پھر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے کوئی اور کتاب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے جو اللہ نے دیا، اس کو پڑھیں، سیکھیں، اس کے اندر سے آپ لیں اسلام۔ جب ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو پھر ہم نہیں دیکھ سکتے، سن تو سکتے ہیں نا، تو جب کان بھی چلے گئے سن بھی نہیں سکتے، اور اگر تھوڑا بہتا بچا کچا اندر چلا جائے، دل نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہو گیا۔
اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں ان کے دل حق کو نہیں سمجھتے چاہے وہ سارا قرآن سنی جائے. میرے مصطفیٰ اہل عرب کے پاس آئے, ان کو الف لام سے ناس تک قرآن سنا دیا. میرے مصطفیٰ قریش والوں کے پاس آئے, ان کو جہالت سے نور تک کی ساری روشنائی دکھا دی, انہیں ہدایت کا راستہ ایک ایک کر کے بتلایا, اس کی زندگی کے, اسلام کی زندگی کے تمام پہلو اور اس کے فائدے بتلائے. پر ان لوگوں کو تو کیا اثر ہی نہیں ہو رہا, انہیں نہیں پتا چلتا کہ یہ دین تو وہ ہے جو دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, جب میں تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر بیٹھا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا, کیا میری بات مانو گے؟ جی 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 بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا یہ چاہتے تھے میری بات پر یقین کتنا کو ہے. اگر جو میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ہے تو وہ صبح ہوتے تم پر حملہ لشکر کرے گا, تمہیں تباہ کر دے گا, تو کیا کرو گے؟ جی مانیں گے ہم اس بات کو اور اپنا بچاؤ کریں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر صبح صبح وہاں سے بسیرا اٹھاؤ اور نکل جاؤ, میں کہوں گا تو نکل جائیں گے جی, بچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشارہ میرا یہی ہے کہ یہ جو قافلہ شیطانوں کا, یہ جہالت کا قافلہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, دنیا آخرت برباد ہو جائے گی, بچو گے نہیں. اپنا دامن سمیٹو, یہاں سے نکل جاؤ, ہدایت کے راستے چل پڑو. اس بات کو وہ سنتے ہی نہیں. وہ بات ان کے دماغ, اللہ کے پتہ ہے یہ سچا بیٹا ہے, سچا بھائی ہے, سچا نبی ہے, سچا راجل ہے, امانت دار ہے, امین اور صداقت کے لقب سے میرے مصطفیٰ کو پکارا گیا, پر بات نہیں مانتے. کیوں؟ ان کے دل اور آنکھیں سب اندھے ہو چکے ہیں. ان کے دلوں پہ, کانوں پہ اور آنکھوں پہ مہریں لگ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 ذرائع ہم نے تمہیں دیے, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اگر پھر بھی تم ہدایت نہیں پاؤ گے تو اپنا ذمہ تمہارے اوپر ہے. پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے. انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تو کیا کیا؟ خود ظلم کیا. ہم ظالم نہیں ہیں, ہم نے تو بڑی محبت دی, بڑا پیار کیا, ہم نے تو پورے کا پورا قرآن تمہارے لیے نازل کیا. ایک بندہ ہے نا, ایک بات پتہ چلے نا, آدھی ٹوٹی پھوٹی تو دل ہوتا ہے کہ اگلی بات بھی پتہ چلی جاتی ہے. اللہ پوری زندگی ہے کیسے گزارے, ہمیں ساری بات بتا دیتا نا تو. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی تمہارا عذر نہیں, حجت دلیل تکمیل کو پہنچ گئی ہے, میں نے پوری حجت تمام کر دی ہے. اب تمہارے پاس ہر طرح کی وضاحت موجود ہے. نہیں سنو گے پڑھو گے تو تمہاری طلب اور تڑپ ہی نہیں ہے. یہ گویا تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کما رہے ہو, میں نے تو محبت دکھائی ہے. اللہ پتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ مہتدی, ہدایت پا جاتا ہے اور وہ اپنی آخرت سنوار لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے, ہدایت اللہ دکھاتے ہیں, لیکن جو اس پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں, جو بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹھکراتا ہے, بات کو ٹھکراتا ہے, دین کو ٹھکراتا ہے, نبوت کو ٹھکراتا ہے, پھر اللہ کو اس پر غیظ و غضب آ جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کا دل بند کر دیتے ہیں, ہدایت کا راستہ کلوز کر دیتے ہیں, بالکل کراس ہو جاتا ہے, اندر آواز تک نہیں جاتی ہے, کان بھی بند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ہے نا قرآن کے اندر, اکینہ بوجھ ہے ان کے کانوں میں, ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے, ان کی آنکھوں پر مہر ہے, وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مختلف طریقوں سے سمجھا دی ہے یہ بات کہ تم اس بات کو سمجھو. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے پیارے پیارے نام ہیں. اسماء اسم کی جمع, نام ہے بہت سارے, حسنہ خوبصورت, پیارے پیارے. اللہ وہ ذات ہے جس کے نام اتنے پیارے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, جانتے ہیں ہر شخص پر اس کے نام کا اثر پڑتا ہے. اپنے بچوں کے نام دین اسلام پر رکھا کریں, جیسا نام رکھو گے اس پر اس کا اثر پڑے گا. اب دیکھیں
ایک تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے, اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا تو اس کا نام کے انتظام کر دیے, محمد نام رکھا ہے, عرشوں پہ احمد رکھا ہے. اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا. کہتے ہیں کہ واہ یہ کیسا عجیب نام ہے, اس دور میں تو محمد نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں محمد ہو سکتا. محمد کا مطلب تعریف کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا تھا یہ دور تو جہالت کا دور ہے, زنا کا دور ہے, چوری کا دور ہے, ڈاکے کا دور ہے, دشمنی کا دور ہے. کسی کو علم تک نہیں ہے اچھائی کی, تو یہ اچھائی کہاں سے آئے گی؟ کرے گا جس پر اس کی تعریف ہوگی. تو انہیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ اگر جیسا یہ بچہ ہے ویسا نام رکھا جائے, ہے نا. اب بتانا یہ چاہوں گی کہ اللہ کی ذات جیسی ہے نا اس کے ویسے نام ہیں. اللہ ایسا اللہ کا ذاتی نام ہے جو کسی کا ہے ہی نہیں. جتنے لوگوں نے جھوٹے رب بنایا نا, کسی نے ان کا نام اللہ نہیں رکھا. یہ اللہ کا ذاتی نام منفرد نام ہے, کسی کا کوئی نام نہیں ہے وہ. اور پھر اللہ کے صفاتی نام 99 نام ہے, 99 نام اللہ کے صفاتی نام ہے. اور ہر ایک صفت والا جو نام ہے نا اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے, اور وہ اتنی تکمیل کو پہنچتی ہے کہ اس کا ایک ذرہ بھی کسی انسان میں نہیں ہے. اب اللہ الواحد ہے نا, تو کوئی بندہ واحد نہیں ہو سکتا. کسی کے پاس بہن ہے, کسی کے پاس بھائی ہے, وہ واحد نہیں ہے. کسی کے پاس باپ ہے, کسی کے پاس ماں ہے, کسی کے پاس کوئی رشتہ دار ہے, کوئی نہ کوئی جو بالکل بھی اس دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں رہ گیا, اس کا بھی کوئی نہ دور نزدیک کا ہوتا ہے. احد اور واحد کوئی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ایسی واحد ہے جس کے ساتھ کسی چیز کا دوسری کا کوئی ملاپ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس نام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتنی صفت کی کتنی تکمیل ہے, اور اس میں ایک بندے کو ایک ذرہ برابر بھی نہیں ملا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی ایک ایک بات, جیسے اللہ معبود ہے نا, تو کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا, کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی, کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ رحیم ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے حصے سے انسانوں کو رحمت دی ہے, جو ہر ایک کے دل میں بس کے مہربانی دیتی ہے. کہتے ہیں نا تمہیں رحم نہیں آیا, ترس نہیں آیا, یہ وہ رحمت اور شفقت ہے جو اللہ نے دی ہے بندوں کو. لیکن ایک بات یاد رہے, پوری کائنات کے لوگوں کی یہ شفقت جو اللہ نے دی ہے کٹھی کر لیں, اللہ کی رحمان رحیم کی صفت کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے پاس اتنی تکمیل والی چیز. ہاں البتہ اس میں سے اللہ نے انسانوں کو دی ہے چیز کہ وہ بھی مہربانی کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں. ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہے نا, بہن کو بھائیوں سے پیار ہے, بہن کو بہن سے, بھائی کو بھائی سے, بھائی کو بہن سے, جو بھی جتنے بھی پیار ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تھوڑا کو حصہ دیا ان کو. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام جو ہے وہ پوری تکمیل کے ساتھ ہے, اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریک نہیں کیا, شریک بالکل نہیں کیا. اللہ اکبر. تو کیا ہے, اللہ کہتے ہیں فَدْعُوا بِهَا, ان کا میرا یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں فَدْعُوا بِهَا, ان کے ذریعے دعا کیا کرو. کن کے ذریعے؟ الاسماء الحسنى, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے لیے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں. فَدْعُوا بِهَا, اس کے ذریعے اس کے واسطے سے دعا کریں. آج تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن نے ہمیں کہاں پہ آ کے بتایا کہ کس کا واسطہ دے کر تم دعا کرو. اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرو. اپنی دعاؤں کو خوبصورت بنائیں اور اس میں تبدیلی لائیں. آپ کے پاس اگر ایسا پہلے نہیں تھا تو اس کو اپنی دعا میں ایڈ کریں, یہ نالج کی بات ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جو بہن ادھر سے آئے گی نا وہ کہے گی نا فلانے وسیلے سے دعا کر, وہ بڑی کان لگا کے سنیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور قرآن کی بات چاہے ابھی یہاں سے پڑھ کے بھی گئے ہیں نا, اس کو بند کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے کان میں یہ بات ڈال رہی ہے تو ہم اس کو بھول جائیں گے اور اس کی بات کو فالو کرنے لگ جائیں گے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے, میں نے تو اللہ کا فرمان پڑھا ہے, مجھے تو اللہ بتا رہے ہیں, اللہ سے اچھی بات کون بتائے گا اور پرفیکٹ بات کون بتائے گا؟ اللہ ہی. تو
پھر مجھے اللہ کی سننی چاہیے, ماننی چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے اللہ مجھے کہاں پہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوتا. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت, قرآن کے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑا, وہ گمراہ نہیں ہوگا. جس نے دو چیزوں کو تھاما گمراہ نہیں ہوگا. دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن اور سنت, کتاب اللہ اور میری سنت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ ان دونوں کو جس نے پکڑ لیا اس کا راستہ سیدھا ہے. اس دور میں جدھر ذرا ذرا سی بات پہ اختلافات پھرتے ہیں گھومتے چلتے, اس وقت میں ہمیں ایسی بات کی ضرورت ہے جس میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو, ہے کنفرم بات ہو, تو وہ قرآن کی بات ہے. قرآن پہ آیا کریں, اس کو سمجھا کریں, اپنے پاس رکھا کریں, اس کی وضاحت لیا کریں, پڑھا کریں, آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کرے گا. اللہ فرماتی ہیں کہ تم ان کے ساتھ دعا کرو, تمہاری دعائیں پھر کیا ہوں گی؟ ظاہری بات ہے جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. وَذَرُوا, اور چھوڑ دو, الَّذِينَ, ان لوگوں کو, یلحدون, جو بھٹک گئے ہیں, فی اسمائہ, اس کے ناموں کے بارے میں, یعنی کہ ان کی رائے غلط ہو گئی ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں, وہ کچھ اور سوچنے لگے ہیں. تو انہیں چھوڑ دو, سیدھی بات جو میں بتا رہا ہوں نا, اللہ کہہ رہے ہیں وہ سوچو, تم اس پر آؤ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو برا کرتے ہیں, جنہوں نے میرے ناموں کے بارے میں برا گمان کیا یا غلط گمان کر کے اپنے پاس سے نئی نئی ایجادات نکالی نا, ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. انہوں نے جو کیا اس کی سزا وہ خود پائیں گے, اور جو انہوں نے نہیں کیا ان کو ہم ظالم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈال دیں, بلکہ ہم تو مہربان ہیں, جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو بڑھائے چلے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کا اندازہ دیکھیں, کسی بندے سے مانگنے جائے نا ایک دن تو وہ کہے گا اچھا بسم اللہ چلیں دے دیتا ہوں. دوسری دفعہ جائے گا نا تو اس کے دل میں آئے گی کہ پھر آ گیا ہے, چلے دینا تو پڑے گا, چلو دے دو دیا. تیسری دفعہ پھر جاؤ گے, ہاں نہیں پھر آ گیا, او ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ وہ, چلیں پھر بھی پتہ نہیں کہیں جہیں آ کے دے ہی دیا. اور جب پھر وہ آئے گا, بار بار آئے گا تو دل تنگ ہو جائے گا, اس نے تو آگے ہی لگا لیا, یہ تو ہر چیز ہی لینے, یہ تو چھوڑے گا کچھ نہیں میرے پاس, دکھ ہونے لگے گا. یہ اب نہ آئے, اس کو کیسے روکے, اس کو خود عقل آنی چاہیے. تو کچھ لوگ اس کے نا ایسا بہیو کرنے لگتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ نہ آئے. اب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, ایک بار آئے نا تو اللہ چاہتے ہیں کہ پھر آئے میرے پاس. فرق ہے کہ نہیں؟ ایسی صفت کسی بندے میں ہو سکتی ہے؟ پھر بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے پاس پھر آئے اور جلدی جلدی آئے اور میرے سے زیادہ مانگے. اور جیسے جیسے بندہ بار بار اللہ کے پاس آتا ہے, اللہ کو اور قریب ہو جاتا ہے, اللہ کو اور پیارا ہو جاتا ہے, اور میٹھا اور اپنا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں پھر جنہوں نے ہمارے بارے میں غلط گمان کیا, دیکھ لو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں, ہمارے بارے میں فلاں نے ایسے غلط گمان کیوں کر لیا. چلیں کبھی انسان ہی ہے, انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی ہو بھی گئی تو ابھی اگلے بندے نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ اور ٹائم تو غلط نہیں ہے, کیوں نہیں اس نے ہمیں سیریسلی سنجیدگی سے صحیح سمجھا کہ ہم کیا ہیں. کیوں کوئی سمجھے گا کہ کوئی تو اپنے سکے رب کو نہیں صحیح سے سمجھ سکتا, تیرے میرے کو کون سمجھے گا ہے. یہ تو بات اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو میرے ناموں کے بارے میں غلط باتیں بناتے ہیں, اپنی رائے پیش کرتے ہیں مرضی کی, ان قریب ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی گمان کریں, کوئی موجیں ہی موجیں ہیں, جدھر مرضی دن آئے رات جائے, صبح ہو شام ہو, زندگی ہو موت ہو, قبر ہو حشر ہو, سب خیریں ہو جائیں گی. نہیں, اللہ کہتا ہے اس دنیا کو میں نے آخرت کی کھیتی ہے, جو جہاں بوگے وہ کل وہاں کاٹو گے. ادھر سے جو کر رہے ہو نا, اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو معافی نہیں ہے, اس کی پکڑ ہوگی ذرا وقت کے بعد, مدت کے بعد جو دیا ہے نا تمہیں زندگی, اس کے بعد. اگلی آیت 182
वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने जुठलाया बिआयातिना, हमारी आयत को। आयत नंबर 81। वमिम्मन खलक़ना, और जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक के साथ क्या करते हैं। वमिम्मन, और उनमें से, मिन असल में मीन मन है, उन लोगों में से जिनको खलकना हमने पैदा किया, उम्मतुन एक उम्मत ऐसी हैं, यहदून बिल हक की, जो हक की रहनुमाई करती हैं, व बिही यादिलून, और वो उसी के साथ इंसाफ करते हैं। अल्लाह कहते हैं और जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक के साथ क्या करते हैं, रहनुमाई करते हैं, हक के साथ रहनुमाई करते हैं और उसकी के साथ इंसाफ करते हैं। यानी अगर किसी की वो खैर खाई चाहते हैं या किसी को पता नहीं है, वो किसी से मशवरा लेने आता है या पूछता है कि मैं कैसे लाइफ गुजारूं, ये स्कूलों में बच्चे डालते हैं तो वो वहाँ पे उनको यही दिखाने के लिए ना कि ये लाइफ कैसे कामयाब बनाए। मसाजिद में, मदारिस में जो भी क्लासेस होती हैं इसीलिए होती है ना कि ये इंसान अब आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। इसी तरह कुछ हमारे कंपेनियंस होते हैं, हमारे साथी होते हैं, हमारे हमसाए होते हैं, हमारे साथ चलते हुए राह में सफ़र करने के साथी होते हैं। ये सारे अफेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं या हम उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो क्या आया कि उस वक्त ये देखा जाएगा कि जो हक के तरफदार है ना वो हक की बात सिखाते हैं। बाज़ औरतें होती हैं ना, वो किसी की बहू बेटी को ना बात समझा रही होती हैं, ना बेटी सब्र करना, और आगे से आपने सास, बड़ों के, ससुर के, बड़े भाई, किसी के आगे से नहीं बोलना, इज्जत से पेश आना, उन्हें भी आपकी अच्छाई समझ आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त कट ही जाएगा। और कुछ लोग होते वो कहते हैं ऐसी है तेरी सास, ले कर उसको सीधी, भला आती है ना तेरे मुंह को कल फिर, तूने सर पे चढ़ाई हुई है, इसकी क्या माई की मजाल। ले भाई, ये अब खुद देखे कौन हक की रहनुमाई कर रहा है। ये हमारे घरेलू मसाइल में भी हक की रहनुमाई, क्योंकि ये इखलाकियात है हमारी, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हीं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक बोला। हमारे इखलाक के सबसे ज़्यादा हकदार हमारा अहल है, हमारे घर वाले हैं। अगर उनके बारे में हमें शिकवे शिकायत हम किसी से शेयर करेंगे, कोई सीधी मत देगा तो कोई पुट्ठी। तो पता ही एक बात है, वहाँ ना पुट्ठी मत बड़ी समझ आ रही होती है, शैतान भी जो साथ होता है वो फूंके मारे, हाँ हाँ सही तो ये कह रही है, उसका तो ऐसे ही इलाज कर, कब से तेरी मेहरबानियों का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, नहीं ऐसे सीधे होने वाले, उल्टी उंगली से घी निकाल, पता नहीं क्या क्या सिखाएगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम किसी की रहनुमाई करें। बाज़ औक़ात ना वक्त इतना मुश्किल होता है कि इंसान को ना कहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं पर उसे सीधी बात समझ नहीं आ रही होती। बाज़ लोग ऐसे पोजीशन में होते हैं जो बात आप कहते हैं उनके दिलों पर नक्श हो जाती है। अगर आपकी अच्छी बात नक्श होगी तो आपकी कामयाबी है, और अगर बुरी बात नक्श होगी तो नस्लों तक गुनाह के बोझ उठाते रहेंगे आप। लिहाजा हमें उस वक्त ये देखना है, किसी का हमने बुरा नहीं समझना, किसी का हमने बुरा नहीं करना, ना दिल में सोचना है। हम इसके ज़रिए इसकी सास को दुख नहीं देना चाहते। ये आज हमारे हाथ में हमें दुख सुख सुना रही, जैसे हम कहेंगे ये वैसे मुड़ जाएगी तो वाह उसका तमाशा देखेंगे। क्या हमारे तमाशे देखने के लिए अल्लाह लोग पैदा नहीं कर सकता, हालात पैदा नहीं कर सकता? सब कुछ उसके हाथ में है, क्यों नहीं उससे डर लगता हमें? अगर अपना भला चाहते हो तो लोगों के भले में लग जाओ। तो उस वक्त रहनुमाई ऐसे करनी है, जब अपने बच्चों के बारे में कोई यानी कि केयरफुल नहीं है तो उनको बच्चों की तरबियत के बारे में समझाएं कि आप इस वक्त सही लाइन पर नहीं है। बहना इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क्या रखा है, वबिही यादिलून उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून, कि जिनको हमने पैदा किया उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक़ की रहनुमाई करते हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में भी वो हक़ के साथ उनको सीधी राह दिखाते हैं, और जब उनके दरमियान कोई मसाइल खड़े हो जाएं, इंसाफ की बारी आए तो वो हक़ के साथ इंसाफ करते हैं, रख के बात नहीं करते कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरी लाइन के बंदे हैं, ये मेरी सुनने वाले हैं, ये मेरे तरफदार हैं,
یا یہاں پہ میں اپنی عزت بنا لوں، ایسا کچھ نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نا، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے فیصلہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو غیر مسلم تھا کہتا ہے اللہ کے نبی اس نے میرا حق مارا ہے، تو وہ مسلمان تھا جس نے حق مارا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر جاؤں گا نا تو اللہ کے نبی میرے حق میں کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں ہے طریقہ، نہ اللہ نے یہ بتایا یہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آیت اس وقت مکمل فٹ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر ایک کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے، پھر بھی اس نے غلط کسی پر کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو مسلمان سمجھ کر، منہ کا تو وہ مسلمان تھا، کہنے والا تھا وہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نبی نے دوسرے کا حق مار کے اس کو نہیں دیا، کہا بے شک تو مسلمان خود کو کہتا ہے لیکن یہاں تو جھوٹا، تو تمہیں تمہارا جھوٹ سامنے آئے گا، تمہیں اس کا حق نہیں کھانے دوں گا میں۔ یہ نہیں ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے میرے ذریعے کسی کا بھی حق کھا لے گا، یہاں انصاف کا ترازو چلے گا۔ اللہ اکبر، تو وہ انسان جو ہے کہتا ہے آؤ نا ذرا، اس کو باہر لے گیا، کہتا ہے نہیں اب عمر کے پاس فیصلہ چلے گا۔ اسے لگا شاید عمر اس طرح سے کوئی فیصلہ کر دیں گے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ فیصلہ گیا نا تو وہ آدمی کہتا ہے جو مسلمان نہیں تھا، کہتا ہے بھائی عمر فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، یہی فیصلہ تیرے نبی سے ہو کے آیا ہے اور اللہ کے نبی نے وہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، اب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل سوچ کے ہی کہتا ہوں، رکو ذرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کے وہاں سے تلوار پکڑی لے کر آئے اور اس مسلمان کا سر کاٹ دیا، کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں نا اچھا لگتا، عمر کی تلوار اس کے لیے فیصلہ کر دے گی، جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے اس کے لیے تلوار عمر فیصلہ کرے گی، اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ تو میرے نبی کی توہین کر رہا ہے، میرے نبی کی فیصلے کی توہین کر رہا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے نبی کو غلط سمجھے کہ تیرے وہ فیصلہ پسند نہیں ہے، میں کون ہوں پھر، میں تو اس کا متبع ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں ایسے جن کو ہم نے پیدا کیا، ان میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں، پیچھے اللہ نے کہا نا بہت زیادہ ہم نے جہنم کے لیے بھی پیدا کیے ہیں نا، اب یہاں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں، امت مکمل ایک گروہ ہے، زیادہ سارے لوگ ہیں اور وہ ہدایت اور حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کے پاس فیصلے لوگوں کو انصاف بھی ملتا ہے، اور اگر مشورہ کرنے جائیں یا ان کے پاس کچھ سیکھنے کو جائیں یا وہ تمہیں ملے تو سکھاتے ہوئے اچھا جائیں گے، یا سیکھنے جاؤ گے تو تمہیں تب بھی اچھا ہی سکھائیں۔